یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے، مار کٹائی ہوتی تھی، تو حضور پاک نے تو کسی کو سزا نہیں دی، کسی کو کوڑے نہیں لگائے، اور پھر بعد میں بھی یہ ہوا، آپس میں بھی لڑتے رہے، تو کہاں اس کی سزا کہاں ہے؟ اور پھر جتنے فقہاء ہیں، ائمہ فقہ ہے نا، حنفی، مالکی، حنبلی، اسی سے ہی ہوگا نا، کہاں سے نکال کے لے آئے یہ سزا؟ موت کی سزا، وہ بھی موت کی، وہ کہاں سے لے آئے؟ وہ کوڑوں کی سزا نہیں ثابت کر سکتے، موت کی کہاں سے آ جائے گی؟ تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اصحاب کی توہین کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو، کو تمہارے سچے کو کہوں گے۔ ہمارے تو مجتہدین نے کہہ دیا ہے کہ ان کے مقدسات کا احترام کرو، ہم تو احترام کرتے ہیں، لیکن احترام اور بات ہے، کسی کی بات نقل کرنا اور ہے۔ ہم یہ فرق ہے اس میں، یہ ہم اس لیے مخالفت نہیں کر رہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اصحاب کی توہین ہی شروع کر دیں گے، ضرورت ہی نہیں ہے، جو ہیں وہ ہیں، سب کو پتہ ہے۔ میں آپ کو کچھ اس بل کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں جو اصل ہمارا موضوع ہے۔ دیکھیں، ہمارا جو آئین پاکستان ہے وہ کہتا ہے کہ اسمبلی سے جو قانون پاس ہوگا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ اگر کوئی قرآن و سنت کے مطابق بل پاس ہوا تو وہ رد ہو جائے گا۔ یہ بل کئی سالوں سے پڑا تھا، فوری نہیں ہو گیا۔ مولانا محمد حسین اکبر نے بہت مؤثر انداز میں اس بل کے بارے میں بیان دیا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور فقہا جتنے بھی ہیں تمام مسالک کے، ان کے بھی خلاف ہے، اور یہ پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ممبر نے الگ الگ بات کی، وہ ساری درج ہے اور موجود ہے۔ پھر یہ اچانک جو ہے اسمبلی میں اس دن کورم بھی پورا نہیں تھا، اور اس کو پیش کر کے اور اوکے کرا دیا گیا، اور لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ بل وغیرہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بل ابھی مولانا محمد حسین اکبر نے دوبارہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کو لکھا ہے، اور اسی طرح میرے خیال میں شیعہ علماء کونسل کی طرف سے ہمارے عزیز بھائی شبیر حسن میسوی صاحب نے بھی لکھا ہے۔ میری بھی ملاقات ہوئی تو میں نے بھی چیئرمین صاحب سے کہا ہے اس بل کو، کیونکہ ابھی فروری میں اجلاس ہونے والا ہے، دوبارہ زیر بحث لایا جائے اور دلائل کے ساتھ ثابت کیا جائے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ سزا خلاف ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ بات چلے گی تو جو پہلی سزا ہے نا وہ بھی صحابہ کی توہین کی، وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ پہلے والی بھی جو ہے وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ پھر ہمارے آئین کے ہی خلاف ہے۔ لہذا یہ تو ایک بات ذہن میں رہے نا، اس انداز سے بات ہو رہی ہے کہ کوئی ابھی نافذ ہو گیا اور ہمارے اوپر آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس بل کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے مختلف جگہوں پر، اور پھر اس بل کے جو قانونی تقاضے ہیں، جب کسی کے لیے کوئی سزا مقرر کی جاتی ہے تو اس جرم کی تعریف ہوتی ہے، اس کا دائرہ کار متعین کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ہوتا ہے، قانون کے لحاظ سے بھی اس میں نقائص ہیں۔ وہ تو میں پہلے کہہ بھی چکا ہوں کہ انشاءاللہ یہ شیعہ علماء کونسل کی طرف سے کام شروع ہو چکا ہوگا کہ ایک وکلاء کی ماہرین کی کمیٹی اس بل کے بارے میں یہ بتائے کہ یہ قانون کے ان پہلوؤں کے حوالے سے یہ بل اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ قانون بنے۔ دوسری بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس پر ظاہر ہے جو ہمارے اپنے جامعۃ المنظر میں ہیں، جامعۃ الکوثر میں بیٹھے ہیں، اور جگہوں پر ہے، میرے ساتھ جو قوم کے کام کر رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی لکھا ہے کہ اس کے لیے ایک مفصل دلائل جو ہے ایک کتابچہ بے شک تیار ہو جائے جو ثابت کیا جائے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے، مار کٹائی ہوتی تھی، تو حضور پاک نے تو کسی کو سزا نہیں دی، کسی کو کوڑے نہیں لگائے، اور پھر بعد میں بھی یہ ہوا، آپس میں بھی لڑتے رہے، تو کہاں اس کی سزا کہاں ہے؟ اور پھر جتنے فقہاء ہیں، ائمہ فقہ ہے نا، حنفی، مالکی، حنبلی،
اسی سے ہی ہوگا نا. کہاں سے نکال کے لے آئے یہ سزا؟ موت کی سزا، وہ بھی موت کی، وہ کہاں سے لے آئے؟ وہ کوڑوں کی سزا نہیں ثابت کر سکتے، موت کی کہاں سے آ جائے گی؟ تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی طرف سے بھرپور حمایت، اور یہ جو بیانیہ آ چکا ہے نا، یہ ہر مجلس میں یہ اصل کام ہے. یہ جو بیانیہ ہے نا، یہی بیانیہ ہے جسے ہر مجلس میں کھڑے ہو کر پڑھ کر سنایا جائے اور کہا جائے ہم تائید کرتے ہیں. آج بھی اسی کو پڑھ کر سنایا جائے اور کہا جائے تائید کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے. یہ ابھی آپ پڑھ کر سنانا بھائی، جی یہ بھی یہ پڑھ کر سنائیں گے. یہ ہر ذاکر کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اب قاسمی صاحب جو ہے نا، میرے پاس تو ذاکروں کی لسٹ اور ان کے پتہ جات نہیں ہے. بانی مجلس سے پتہ جات لے کر ہر ذاکر کے ایڈریس پر بھیج دو. جب وہ مجلس میں کھڑا ہو پہلے یہی پڑھ کر سنائے اور ہر طرف سے تائید ہو. یہ اصل بیانیہ ہے کہ ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہم اصحاب کی توہین کے قائل نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو، وہ تمہارے سچے کو کہوں گے. ہمارے تو مجتہدین نے کہہ دیا ہے کہ ان کے مقدسات کا احترام کرو. ہم تو احترام کرتے ہیں، لیکن احترام اور بات ہے، کسی کی بات نقل کرنا اور ہے. یہ فرق ہے اس میں. یہ ہم اس لیے مخالفت نہیں کر رہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اصحاب کی توہین ہی شروع کر دیں گے. ضرورت ہی نہیں ہے. جو ہیں وہ ہیں، سب کو پتہ ہے. اور پھر ایک اور بات جو اس وقت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کچھ ہیں فاطمی سنی، کچھ ہیں عمومی سنی. فاطمی سنیوں نے اس وقت، بھائی آپ کیا لکھو گے جو انہوں نے لکھ دیا عمومیوں کے خلاف؟ مروان کے خلاف کتاب آ چکی ہے، معاویہ کے خلاف کتاب آ چکی ہے، اور مسلسل لکھا جا رہا ہے. ان کے آپ خطابات سنیں. تو یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس بل کی وجہ سے وہ ان کو بچا لیں گے. یعنی یہ اصل بل ایک بڑا فتنہ ملک کے اندر ایجاد کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف، کیونکہ بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں. تو اس میں ایک سازش یہ بھی ہے کہ گھر گھر میں لڑائی ہو جائے. اس کے ساتھ ہی یہ اگر آگے مسئلہ چلے گا، ظاہر سینٹ میں اس کو جانا ہے. طریقہ یہی ہوتا ہے، جب اسمبلی سے ایک چیز پاس ہوتی ہے اور اسلامی نہضتی کونسل میں جاتی ہے تو پھر یہ سینٹ میں جاتی ہے. سینٹ میں پھر یہ کمیٹی کے سپرد ہوگا، پھر اس پر بحث ہوتی ہے. یہ البتہ میری ملاقات علامہ راجہ ناصر صاحب سے بھی ہوئی اسی حوالے سے، تو ان کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی. اور عارف وائدی صاحب سے بھی، مولانا شبیر حسن صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن سب کی رائے یہی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگ بھی جہاں جہاں آپ کا اثر رسوخ ہے، یہ جو سیاسی جماعتوں کے ہیڈ ہیں جیسے زرداری ہے، بلاول ہے، شہباز شریف ہے، ساری جتنی جماعتوں کے، ان سے مل کر اس بل کا خطرناک پہلو بتایا جائے کہ یہ بل ملک میں قتل عام کرانے کے لیے ہے. یہ کسی کے صحابہ کی ہمدردی میں نہیں ہے، نہ یہ ان کے کچھ لگتے ہیں. یہ ان کا نام استعمال کر کے اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ملک بھی باقی رہے گا، اور یہ دہشت گرد اسی طرح ذلیل و خوار اور نامراد ہوتے رہیں گے. اور اس میں ہم نے عدالت میں بھی اگر جانا پڑا تو جائیں گے. اور شرعی عدالت جو ہے، شریعت کورٹ جو ہے، شریعت کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے.